بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج آپ کا نیا چیپٹر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس، دی گلستان آف سعدی، یہ ایسا چیپٹر ہے جس میں بورڈ میں سے میکسیمم ٹائم اس میں سے پیراگراف جو ہے اردو ٹرانسلیشن کے لیے، انگلش میں پیراگراف آتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور اردو ٹرانسلیشن کے لیے میکسیمم سب سے زیادہ اس چیپٹر میں سے میں نے آبزرو کیا ہے، اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ دفعہ پیراگراف جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ چیپٹر آپ کا امپورٹنٹ ترین چیپٹر ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے، اس میں کہانیاں ہیں۔ اور آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے رائٹر جو ہیں وہ ہیں شیخ سعدی شیرازی، شیخ سعدی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ اس کے رائٹر ہیں، اور یہ شیراز جو کہ ایران کا شہر ہے اس میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے فارسی زبان میں اپنی شاعری کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میڈیول شاعر ہیں، یعنی کہ یہ دیکھیں نا 1210 میں پیدا ہوئے شیراز ایران میں، اور انہوں نے بہترین قسم کی تحریر لکھی ہیں، اور ان کی کتابیں جو ہیں جو درس و تدریس کروائی جاتی ہیں نا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، مذہبی طور پر اس میں بہت نمایاں مقام رکھتی ہیں، اور ان کی حکایات جو ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت عظیم شاعر صوفی شاعر ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ایران سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی خیالی تصویر ہے، انہوں نے بہت سی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، گلستان بھی اور دا بوستان آف سعدی بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کی یہ کتابیں مشہور ترین کتابیں ہیں، بہت عظیم شاعر اور بہت عقل مندی کی جو حکایات ہیں انہوں نے بیان کی، وزڈم ان سے چلتا ہے جی، عقل۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے گلستان آف سعدی، اس میں کیا لکھا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ شروع میں تعارف ہے، اور یہ تعارفی پیراگراف بھی دیکھ لیں، یہ جو یلو میں پیراگراف کیے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ پیپروں میں آئے ہوئے پیراگراف ہیں، امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تعارف ہے، اس کے بعد آپ کی جو ہے نا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 3 حکایات ہیں، وہ بھی آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ ایک ہی لیکچر میں ہم نے انشاءاللہ یہ سارا چیپٹر جو ہے وہ کور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم چلتے ہیں۔ شیخ سعدی واز اے گریٹ سٹوری ٹیلر۔ شیخ سعدی جو تھے ایک عظیم داستان گو تھے، یعنی کہانی بیان کرنے والے ایک بہت عظیم داستان گو تھے، مصنف تھے۔ ہی اسپیکس ٹو آل نیشنز، وہ تمام اقوام سے بات کرتے ہیں، تمام ان کی مخاطب تمام اقوام تھیں، تمام اقوام سے وہ بات کرتے ہیں۔ اینڈ از پرپیچولی ماڈرن، اور ہمیشہ کے لیے، فار ایور، ہمیشہ کے لیے وہ جدید ہیں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ سیڈ ایمرسن۔ ایمرسن جو ایک نقاد ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان کی مخاطب تمام اقوام تھیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جدید تھے، ٹھیک ہے جی۔ ہی تھاٹ، وہ سوچتا ہے، یعنی ایمرسن سوچتا ہے دیٹ دا گلستان از ون آف دا بائبلز آف دا ورلڈ، کہ یہ دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک ہے۔ کیونکہ فار کا مطلب کیونکہ ہی فاؤنڈ یونیورسلٹی، کی اس میں ہماگیریت پائی جاتی ہے، فاؤنڈ کا مطلب پائی جاتی ہے، ہماگیریت یعنی کہ شہرت پائی جاتی ہے اس کتاب کے اندر، آف مورل لا، اخلاقی قانون کی، یعنی کہ اخلاقیات کے بارے میں اس میں تعلیم دی گئی ہے اس کتاب میں۔ دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن، گلستان جو کتاب ہے اس کی ترجمہ کیا گیا ہے لاطینی میں بھی، انگلش میں بھی، اینڈ بیکیم لو فار دا پیپل، اور وہ لوگوں میں محبوب تھی، اور یہ لوگوں کی محبوب بن گئی یہ کتاب جو تھی۔ آگے بڑھتے ہیں جی بیٹا۔ اٹ از انٹرسٹنگ، یہ دلچسپ ہے، ٹو نوٹ، اس بات کا مشاہدہ کرنا، دیکھنا، یہ دلچسپ ہے، دیٹ انگلش اسکالرز، کہ جو انگریز عالم تھے، اسکالرز کہتے ہیں عالموں کو، جو انگریز عالم تھے، یوزڈ سعدیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز، انہوں نے سعدی کی ترجمہ شدہ، ٹرانسلیٹڈ ترجمہ شدہ پیرابلز، حکایات کو کہتے ہیں، کہانیوں کو کہتے ہیں،
کہ انگریز علماء نے سعدی کی ترجمہ شدہ کہانیاں یوز کی ہیں، استعمال کی ہیں ان دیئر ڈیوائن بکس، اپنی مقدس کتابوں میں. ڈیوائن بکس ہوتی ہیں مقدس کتابیں، ہیونلی سیلیسٹیل کتابیں، مقدس کتابیں. ٹل اٹ واز ڈسکورڈ، پھر انہیں پتہ چلتا ہے ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف اے لیٹن ورشن آف پرشین اوریجن، کہ وہ جو انگلش کا ترجمہ ہے نا جی، انہوں نے ایک لاطینی نسخے سے لیا تھا، لاطینی نسخے سے لیا یہ لیٹن، اور آف پرشین اوریجن جس کا ماخذ فارسی تھی. یعنی کہ انہوں نے اپنی حکایتیں بیان کی تو انہوں نے کسی اور کتاب سے لیں، وہ لاطینی زبان میں تھی. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ لاطینی زبان والے نے بھی، جس نے بھی وہ کتاب لکھی تھی، اس نے بھی پرشین سے وہ لی تھی. پرشین جو ہے وہ پھر فارسی کا کلام تھا ان کا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یعنی کہ اس میں سے وہ انہوں نے اٹھا کے اپنی کتابوں میں وہ مثالیں شامل کی. ایڈون آرنلڈ، یہ ایک اور محقق ہے، ایک اور نقاد ہے یہ بندہ. ہیز ایپٹلی، اس نے صحیح طور پر، موضوع طور پر ڈسکرائبڈ، وضاحت کی ہے گلستان کی، ان آ کلنری ٹرمز، کھانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا ان کے لحاظ سے، یعنی کہ اس نے وضاحت کی ہے ان لفظوں میں جو کہ کھانے میں استعمال ہوتے ہیں. جی کیسے اس نے کی ہے یہ دیکھیں جی. این انٹیلیکچوئل پیلف، پیلف کہتے ہیں پلاؤ کو، یعنی گلستان کیا ہے جی؟ این انٹیلیکچوئل پیلف، ایک عقلی پلاؤ، ٹھیک ہے نا، پیلف کہتے ہیں پلاؤ کو. لٹریری کری، ایک ادبی شوربہ، ٹھیک ہے نا، کری کہتے ہیں شوربے کو، اور کہتے ہیں لٹریری ادبی شوربہ ہے. اور پہلے کیا اس نے بتایا؟ عقلی پلاؤ ہے، ادبی شوربہ ہے، اینڈ کباب، اور ایک کباب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کھانے کی اشیاء کو استعمال کر رہا ہے کتاب کی تعریف کرنے کی. اب اور کباب ہے اب ورسٹائل، عالمگیر، ورسٹائل کہتے ہیں عالمگیر، جینیس، ذہانت کی، اور یہ کباب ہے عالمگیر ذہانیت کی. دا ریڈرز، ٹھیک ہے نا، یہ تو تھے اس کے ریمارکس، کس نے دیے ہیں جی؟ یہ ایڈون آرنلڈ نے، ٹھیک ہے نا. اس نے کھانے کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کی تعریف کر دی ہے. دا ریڈرز آر شیور ٹو انجوائے دیز پیرابلس، جو ریڈرز ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ اس کی حکایات یا کہانیاں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ایز فوڈ فار تھاٹ، کیونکہ یہ آپ کی سوچ کی غذا ہیں، یعنی آپ کی سوچ کو جلا بخشتی ہیں، زندگی بخشتی ہیں آپ کی سوچ کو یہ جو حکایتیں ہیں. چلیں جی حکایت نمبر 1 ہم پڑھتے ہیں. یہ حکایت نمبر 1 آ گئی. بچوں آپ میرے ساتھ موجود ہیں بیٹا؟ یس سر، یس سر. ہاں، حکایت نمبر 1 پڑھتے ہیں. ونس اے کنگ، ایک بار ایک بادشاہ، اینڈ اے پرشین، اور ایرانی، پرشین ایرانی، سلیو غلام، ور سیلنگ، سفر کر رہے تھے کشتی پر. سیلنگ ہوتا ہے پانی پر سفر کرنا، سیلنگ، پانی پر سفر کر رہے تھے. ان دا سیم بوٹ، ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. دا سلیو ہیڈ نیور بین ایٹ سی، وہ غلام کبھی بھی سمندر پر نہیں آیا تھا، یعنی اس نے سمندری سفر نہیں کیا تھا. اینڈ نیور ایکسپیرینسڈ، اور نہ ہی اس نے سامنا کیا تھا، فیس کیا تھا، سفر کیا تھا، اینی کلامٹی، کسی بھی مصیبت کا. نہ ہی وہ جو غلام تھا کبھی سمندری اس نے سفر کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی مصیبت کا سامنا کیا تھا. کلامٹی کہتے ہیں ڈیزاسٹر، مصیبت کو. آفٹر سم ٹائم دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹارم، تھوڑی دیر کے بعد کشتی کو ایک طوفان نے گھیر لیا، ٹھیک ہے نا، ہٹ کیا طوفان نے گھیر لیا. طوفان ہوتا ہے جی اسٹارم، اس کو ٹیمپسٹ بھی بولتے ہیں، گیل بھی بولتے ہیں. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹاسنگ، اور یہ کشتی جو ہے ہچکولے کھانے لگی. ٹاسنگ کا مطلب ہچکولے کھانا، اسٹیگر کرنا، اسٹر کرنا. اٹ واز ویری انکنوینئنٹ، یہ بہت تکلیف کا باعث تھا. انکنوینئنٹ، تکلیف کا باعث. ٹائر سم، ٹربل سم تھا یہ. فار دا پیسنجرز، مسافروں کے لیے، ٹریولرز کے لیے، فیئرز کے لیے. آل ریمینڈ، تمام رہے. ریمینڈ کا مطلب رہے، کیپٹ، کنٹینیوڈ، رہے. کوائٹ، تمام خاموش رہے. ایکسیپٹ دا سلیو، سوائے غلام کے. ہو ان دا فیئر آف بینگ ڈراؤنڈ، جس نے ڈوب جانے کے ڈر سے، فیئر ڈر، بینگ ڈراؤنڈ ڈوب جانے کے ڈر سے. بگین ٹو کرائی، چلانا شروع کر دیا. اینڈ ٹریمبل، اور کانپنا شروع کر دیا. ٹریمبل کانپنا، کویور کرنا، شیک کرنا. اینڈ کریٹڈ، اور اس نے پیدا کر دی. انکنوینئنس، مصیبت.
ٹربل پیدا کر دی, ڈسٹریس پیدا کر دی فار دا ادرس. ٹھیک ہے نا جی. یہ نیچے با محاورہ ترجمہ لکھا ہوا ہے, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو روک کے اور اسے یاد بھی کر سکتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. دا ادرس, دوسرے لوگوں نے ٹرائیڈ ٹو پیسیفائی ہم, اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی. پیسیفائی کا مطلب ہوتا ہے پرسکون کرنا, اپیز کرنا, سود کرنا. بائی کائنڈنس, مہربانی کے ساتھ, اینڈ افیکشن اور محبت کے ساتھ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی. محبت لو فرینڈلینس کو کہتے ہیں. بٹ ہی ڈیڈنٹ ہیئر اینی باڈی, لیکن اس نے کسی کی نہ سنی. وین دا ان ایزینس ہوتے بے سکونی, جب بے سکونی لاسٹڈ برقرار رہی, لانگر کافی دیر تک, لاسٹڈ برقرار رہنا, پرسسٹ کرنا, کنٹینیو, لانگر کافی دیر تک. دا کنگ آلسو بیکیم ڈسپلیزڈ, بادشاہ وہ بھی ناخوش ہو گیا. ان دیٹ پورٹ, اس کشتی میں, دیر ہیپن ٹو بی اے سرجنٹ, ایک سارجنٹ تھا یعنی پولیس کا افسر تھا. ہو سیڈ, جس نے کہا, ود یور پرمیشن, آپ کی اجازت سے, یعنی بادشاہ سے وہ کہہ رہا ہے ود یور پرمیشن, آپ کی اجازت سے, مے آئی کوائٹن, کیا میں خاموش کر دوں. خاموش ہوتا ہے, کوائٹن ہوتا ہے خاموش کرنا, کام کرنا, پیسیفائی کرنا. ہم, کیا میں اسے خاموش کر دوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو. اس سارجنٹ نے بادشاہ سے کہا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. اٹ ول بی گریٹ فیور, یہ تو بہت بڑا احسان ہوگا. دا کنگ سیڈ, بادشاہ نے کہا. دا سرجنٹ آرڈرڈ دا سلیو ٹو بی تھرون انٹو دا واٹر, سارجنٹ نے حکم دیا کہ غلام کو پانی کے اندر پھینک دیا جائے. سو دیٹ ہی کوڈ ہیو ایکسپیرینسڈ, تاکہ وہ سامنا کر لے, ایکسپیرینس کر لے, سامنا کر لے, فیس کر لے, پریکٹس کر لے. دا ٹرو ڈینجر آف لائف, زندگی کے حقیقی خطرے کا, تاکہ وہ زندگی کے کو جو حقیقی خطرہ لاحق ہوتا ہے اس کا سامنا کر لے. 2 persons, 2 لوگوں نے, threw him in the sea, اسے سمندر میں پھینک دیا. and when he was about to be drowned, اور جب وہ ڈوبنے لگا تھا, they pulled him back to the boat, وہ اسے کھینچ کر کشتی پر لے آئے. and he clung, اور وہ چپک گیا, اس نے زور سے پکڑ لیا, گرپ کر لیا, ایڈہر کر لیا. the stern, پچھلے حصے کو, stern کہتے ہیں کشتی کا پچھلا حصہ. ٹھیک ہے, back lower side of, اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو زور سے پکڑ لیا. with both of his hands, اپنے دونوں ہاتھوں سے. then he sat down, تب وہ بیٹھ گیا. and remained quiet, اور خاموش رہا. quiet, خاموش. جی آگے چلتے ہیں. this appeared strange, یہ لگا. appeared کا مطلب لگنا, seem ہونا, look ہونا. strange, عجیب, to the king, بادشاہ کو. who could not comprehend, comprehend کا مطلب سمجھنا, وہ نہ سمجھ سکا, نہ ریئلائز کر سکا, نہ انڈرسٹینڈ کر سکا, نہ سمجھ سکا. دا وزڈم, جو عقل تھی یا حکمت تھی, عقل یا حکمت تھی, ان دا ایکشن, اس عمل میں, اس کو نہ سمجھ سکا. ٹیکن بائی دا سارجنٹ, جو کہ سارجنٹ نے کیا تھا. اس عمل کی حکمت کو یا اس میں سمجھ کی جو بات تھی اس کو بادشاہ نہ سمجھ سکا. اینڈ ہی آسکڈ فار اٹ, اس نے اس کے بارے میں پوچھا. دا سرجنٹ ریپلائڈ, جو پولیس کا افسر تھا اس نے جواب دیا, رپلائی کیا, رسپونڈ کیا, آنسر کیا. بیفور ہی ہیڈ ایکسپیرینس دا ڈینجر آف بینگ ڈراؤنڈ, جب تک اس نے ڈوب جانے کے خطرے کا سامنا نہیں کیا تھا اس سے پہلے. ہی نیو ناٹ اباؤٹ دا سیفٹی آف دا بوٹ, اسے کشتی کی حفاظت کا نہیں پتہ تھا جب تک کہ اس نے ڈوب جانے کے خطرے کا سامنا نہیں کیا. اے مین ڈز ناٹ ریئلائز, ایک آدمی نہیں جانتا, نہیں سمجھ سکتا. دا ورتھ, اہمیت کو, ٹھیک ہے نا, ویلیو کو, پرائز کو نہیں سمجھ سکتا. آف سیفٹی, حفاظت کی. ایک بندہ حفاظت کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا. فرام دا مس فارچون, مصیبت میں جو حفاظت کی اہمیت ہوتی ہے اس کو ایک بندہ نہیں سمجھ سکتا. مصیبت کہتے ہیں بیڈ لک کو, کلیمٹی. انٹل, یہاں تک کہ ہی ہیز ٹیسٹڈ اٹ, وہ جب تک کہ وہ اسے چکھ نہ لے. ہاں, اس نے چکھا, نیچے پھینکا تو پھر ہی اس نے سمجھا نا. جب تک مصیبت کا مزہ چکھتا نہیں ہے نا تو حفاظت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ تو تھی جی پہلی حکایت. اب ہم دوسری حکایت کی طرف بڑھ رہے ہیں. دوسری حکایت کیا ہے اسٹوڈنٹس, آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ یس سر. اچھا جی, چلیں آگے چلتے ہیں, دوسری حکایت پڑھتے ہیں. اٹ از ریلیٹڈ, یہ بیان کیا جاتا ہے. ریلیٹڈ کا مطلب بیان کیا جانا, ٹولڈ کیا جانا, نریٹ کیا جانا. دیٹ وائل اے ڈیئر, کہ جب ایک ہرن کو, ڈیئر کہتے ہیں ہرن کو, واز بینگ روسٹڈ, اس کو بھونا جا رہا تھا. جب ایک ہرن کو بھونا جا رہا تھا, ٹھیک ہے نا, روسٹ کیا جا رہا تھا, بیک کیا جا رہا تھا, کوک کیا جا رہا تھا ہرن کو. فار نوشیروان, نوشیروان کے لیے,
نوشیروان کون تھا جی؟ اے کنگ آف پرشیا، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا. اس کے لیے ایک ہرن کو جب بھونا جا رہا تھا، یہ بیان کیا جاتا ہے. فیمس، وہ بادشاہ کیا تھا جی؟ مشہور تھا، فیمس تھا، مشہور تھا فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کی وجہ سے. جب ہرن کو بھونا جا رہا تھا جی، پھر کیا ہوا؟ نو سالٹ کوڈ بی فاؤنڈ، کوئی نمک نہ مل سکا، نمک نہ مل سکا، نمک نہیں تھا ان کے پاس. اب بوائے واز سینٹ ٹو اے ولیج، ایک لڑکے کو گاؤں میں بھیجا گیا ٹو برنگ سم سالٹ، تاکہ وہ وہاں سے جا کے نمک لے آئے. دا بوائے براٹ اٹ، وہ لڑکا گیا اور اسے لے آیا. اینڈ پریزنٹڈ، اور اس نے پیش کر دیا. پریزنٹ کا مطلب پیش کر دیا. اٹ ٹو دا کنگ، بادشاہ کے سامنے، اور اسے بادشاہ کے حضور اس نے پیش کر دیا نمک کو. ہو آسٹ، جس نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا. ویدر ہی ہیڈ پیڈ فار اٹ، کیا اس نے اس کی قیمت ادا کی، یعنی جو نمک لایا اس کی قیمت ادا کی. ویدر ہی ہیڈ پیڈ فار اٹ، کیا اس نے اس کے پیسے ادا کیے. لڑکا کہتا ہے نو، نہیں. سیڈ دا بوائے پے فار دا سالٹ، یہ جو نمک ہے اس کے پیسے ادا کرو. سیڈ دا کنگ، بادشاہ نے کہا. لیسٹ، نہیں تو، لیسٹم نہیں تو. اٹ شوڈ بیکم کسٹم، یہ رواج پڑ جائے گا. کسٹم، رواج، پریکٹس، ٹریڈیشن. اینڈ دا ولیج ول بی روئنڈ، اور گاؤں جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، روئنڈ کا مطلب تباہ ہو جانا، ٹھیک ہے، ڈسٹرائے ہو جانا، ٹمبل ڈاؤن ہو جانا. ٹھیک ہے. ہیونگ بن آسکڈ، جب اس سے پوچھا گیا، یعنی جب بادشاہ سے پوچھا گیا، وٹ ہارم، کیا نقصان، کوڈ ارائز، پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مرچ کر سکتا ہے، سرفیس کر سکتا ہے، کون سا نقصان. فرام سچ اے ٹریفلنگ ڈیمانڈ، اس قسم کے معمولی سے مطالبے سے کسی کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹریفلنگ ہوتا ہے معمولی سا، ٹرائیویل، پٹی، ٹھیک ہے نا، اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. اب وہ بادشاہ جواب دیتا ہے جی، دا فاؤنڈیشن، یہاں سے امپورٹنٹ پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے جو آپ کے پیپر میں آیا ہے. دا فاؤنڈیشن، یعنی کہ جو بنیاد تھی، آف آپریشن، ظلم کی، جو بنیاد تھی ظلم کی، ٹھیک ہے نا، ظلم کہتے ہیں کرولٹی، ٹیرنی، اس کی جو بنیاد تھی وہ اسمال ان دا ورلڈ، دنیا میں چھوٹی سی تھی اس کی بنیاد. سیڈ دا کنگ، بادشاہ نے کہا. جب ظلم شروع ہوا تو چھوٹا سا تھا. ہو ایور انلارجڈ اٹ، جس نے بھی اس کو بڑھایا، یعنی ظلم کو بڑھایا، انلارج کیا، گریو کیا، ایکسٹینڈ کیا، انفلیم کیا، بڑھایا. اٹ سو دیٹ، یہاں تک کہ اٹ ریچڈ پریزنٹ میگنیٹیوڈ، یہاں تک کہ یہ بڑھ کر اس موجودہ سائز تک پہنچ گیا. میگنیٹیوڈ کہتے ہیں سائز، اتنا بڑا ہو گیا ظلم، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے. کہتا ہے جس نے اس کو بڑھایا، از ایٹ فالٹ، وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے نا، فالٹ کا مطلب غلطی پر ہے، لائبل ہے، ذمہ دار ہے. اف دا کنگ ایٹس ون ایپل فرام دا گارڈن آف اے سبجیکٹ، اگر بادشاہ اپنے رعایا کے باغ میں سے ایک سیب کھا لے، ہز سلیوز، اس کے جو غلام ہوں گے، ول پٹ ڈاؤن دا ہول ٹری، وہ پورے کے پورے درخت کو اکھاڑ دیں گے. پل ڈاؤن ہوتا ہے اکھاڑ دینا، جڑ سے اکھاڑ دینا. فار 5 eggs، 5 انڈوں کی خاطر، وچ دا کنگ الاؤز، جو کہ بادشاہ اجازت دے دے، ٹو ٹیکن بائی فورس، کہ وہ طاقت سے لے لیے جائیں. یعنی کہ 5 انڈے اگر بادشاہ اجازت دے دے کہ کسی سے طاقت سے لے لیں. دا پیپل بلانگنگ ٹو ہز آرمی، وہ لوگ جو اس کی فوج سے تعلق رکھتے ہیں، ول پٹ 1000 فاؤل، وہ چڑھا دیں گے. پٹ کا مطلب چڑھا دینا. 1000 فاؤل، ہزاروں مرغیاں، فاؤل کہتے ہیں مرغیوں کو، ہینس کو، چکنز کو، برڈز کو. آن دا اسپٹ، سلاخوں پر. یعنی کہ بادشاہ اگر زبردستی 5 انڈے لے لے تو اس کی فوج کے سپاہی بادشاہ کی اس حرکت کی وجہ سے ہزاروں مرغیوں کو سلاخوں پر بھوننے کے لیے چڑھا سکتے ہیں. اسپٹ کہتے ہیں سلاخیں، سکیور بھی سلاخ کو کہتے ہیں، میٹل راڈ. ٹھیک ہے جی. ٹائرنٹ، ایک ظالم، ٹائرنٹ ظالم، ڈکٹیٹر. ڈز ناٹ ریمین، نہیں رہتا. ریمین کا مطلب رہنا، برقرار، لاسٹ کرنا، پرسسٹ کرنا، ان دا ورلڈ، دنیا میں. بٹ دا کرس آن ہم، لیکن جو لعنت پڑتی ہے اس پر، ابائڈز، رہتی ہے. کرس کہتے ہیں لعنت کو، ابائڈز کا مطلب رہتی ہے، ریزائڈز کرتی ہے، سٹینڈ کرتی ہے. وہ جو لعنت ہے فار ایور، ہمیشہ کے لیے. ایک ظالم تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس پر پڑنے والی لعنت ہمیشہ کے لیے جاری رہتی ہے، برقرار رہتی ہے. جی آخری اب ہم حکایت پڑھیں گے جی. ایک یہ آخری حکایت ہے. کنگ فیل سیریسلی ill، ایک بادشاہ شدید بیمار ہو گیا. سیریسلی کا مطلب شدید، ویری ریئلی، بیمار ہو گیا. آل ہوپس آف ہز ریکوری وینشڈ، تمام اس کے ٹھیک ہونے کی امیدیں وینش کر گئیں، ختم ہو گئیں، ڈسپیئر ہو گئیں، ایکسٹنکٹ ہو گئیں، ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ میرے ساتھ موجود ہیں.
اسٹوڈنٹس آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی سر. سمجھ لگ رہی ہے؟ چلیں آپ کنٹینیو رکھیں تو انشاءاللہ 5 منٹ میں یہ ختم ہو جائے گا، پھر اجازت ہوگی آپ کو. دا مور دا ڈیزیز واز کیورڈ، کہتا ہے کہ ایک بادشاہ بہت شدید بیمار ہو گیا اور اس کی ٹھیک ہونے کی، ریکوری ٹھیک ہونے کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں، دم توڑ گئیں. دا مور دا ڈیزیز واز کیورڈ، جتنا بیماری کا علاج کیا جاتا. دا مور دا ڈیزیز واز کیورڈ، کیورڈ کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا، ڈیزیز ہوتی ہے بیماری. جتنا بیماری کا علاج کیا جاتا، بیماری کو ٹریٹ کیا جاتا، بیماری کو ہیل کرنے کی کوشش کی جاتی، دا مور اٹ بیکیم پینفل، اتنی ہی بیماری تکلیف دہ ہو جاتی. جتنا بیماری کا علاج کیا جاتا اتنی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. ایٹ لاسٹ بالآخر فزیشنز، جو طبیب تھے، جو ڈاکٹر تھے، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کویکس تو تھے، ایگریڈ، وہ متفق ہو گئے دیٹ دس ڈیزیز، کہ یہ جو بیماری ہے could not be cured، اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا ایکسیپٹ سوائے بائی مینز آف، ذریعے کے ذریعے، کس کے سوائے، کس کے ذریعے، بائل، جگر کا رس، جگر کا رطوبت، یعنی جگر کلیجی کی رطوبت، آف اے پرسن، ایک ایسے بندے کی، انڈیوڈ، جو کہ حامل ہو، جو رکھتا ہو، جس کے پاس گفٹڈ ہوں، انڈووڈ ہو، جو رکھتا ہو، with certain qualities، خاص خوبیاں، یعنی خاص خوبیوں والا بندہ لیا جائے، اس کو مار کے اس کا جگر نکالا جائے، اس کا رس جو ہے وہ دیا جائے بادشاہ کو، تو اس سے پھر بادشاہ ٹھیک ہوگا. ایک خاص بندہ، وہ بندہ کو آپ ڈھونڈیں گے یہ لوگ. آرڈرز ور ایشوڈ، حکم نامہ جاری کر دیا گیا. آرڈرز، حکم نامہ، ور ایشوڈ، جاری کر دیا گیا، ڈیلیور کر دیا گیا، ڈسٹریبیوٹ، ٹو سرچ فار این انڈیویجول، کہ ایسے انسان کی تلاش کی جائے. انڈیویجول انسان کو کہتے ہیں، پرسن کو، ہیومن کو، آف دس کائنڈ، جو اس قسم کا ہو. اے سن آف اے فارمر واز ڈسکورڈ، ایک کسان کا بیٹا دریافت ہوا. ڈسکورڈ، دریافت ہوا. ٹو پوزیس، جو رکھتا تھا، جو حامل تھا، پوزیس کرتا تھا، رکھتا تھا، اون کرتا تھا، ہولڈ کرتا تھا، کیپ کرتا تھا. دا کوالٹیز، وہ خوبیاں، مینشنڈ بائی دا ڈاکٹرز، جو کہ ڈاکٹروں نے بیان کی تھیں، وہ خوبیاں وہ لڑکا رکھتا تھا. دا کنگ سمنڈ، بادشاہ نے بلوایا، سمن کرنا بلوانا، سینٹ فار، بیڈ کیا جی، کس کو، دا فادر اینڈ دا مدر، اس کے والد کو اور اس کی ماں کو، آف دا بوائے، لڑکے کی. ہوز کنسینٹ، جن کی رضامندی، کنسینٹ کہتے ہیں رضامندی، اکارڈ، پرمیشن، اجازت، جن کی اجازت، ہی گاٹ، اس نے حاصل کر لی، بائی گیونگ دیم ہیوج، ان کو دے کر، ہیوج بہت بڑا، گریٹ میسو اماؤنٹ آف ویلتھ، بہت زیادہ پیسے دے کر ان کی رضامندی حاصل کر لی. یہاں پر آپ کا امپورٹنٹ پیراگراف ختم ہوتا ہے. دا قاضی، یہ دیکھا نا جو یلو میں ہیں، یہ امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں، یہ ان کو بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور یہ اس کے سب سے امپورٹنٹ پیراگراف ہیں جو یلو میں. قاضی ایشوڈ اے ڈکری، قاضی نے حکم نامہ، ڈکری کہتے ہیں حکم نامے کو، رولنگ کو، ورڈکٹ کو، حکم نامہ جاری کر دیا، ایشو کر دیا، جاری کر دیا. ٹو شیڈ، کہ بہا دیا جائے، شیڈ کا مطلب بہا دینا، لیٹ گو کر دینا، ڈسکارڈ کر دینا. دا بلڈ آف اے پرسن، ایک آدمی کے خون کو، فار دا ہیلتھ آف دا کنگ، بادشاہ کی صحت کی خاطر ایک بندے کے خون کو بہا دیا جائے. دا بوائے واز براٹ ٹو دا آلٹر، اس لڑکے کو چبوترے پر یا ذبح خانے پر، جہاں پر قربان کرنا ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں آلٹر، قربان گاہ یا چبوترا، پلیٹ فارم یا سٹیج، اس پہ لایا گیا. اینڈ دا ایکسیکیوشنر، اور جو جلاد تھا، یہ جو قتل کرتا ہے، سر کاٹتا ہے، اسے ایکسیکیوشنر بولتے ہیں، اردو میں اسے جلاد کہتے ہیں. اور جلاد تو جو تھا واز ڈائریکٹڈ، اس کو ڈائریکٹ کیا گیا، اس کو ہدایت دی گئی، ڈائریکٹ کرنا، ہدایت دینا، ٹو سلاٹر، کہ وہ ذبح کر دے، سلے کر دے، ایکسیکیوٹ کر دے، بی ہیڈ کر دے، دا بوائے، لڑکے کو. وین آل واز ریڈی، جب سب کچھ تیار تھا، دا بوائے لک ٹورڈز دا اسکائی، لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا، اینڈ اسمائلڈ، اور مسکرا دیا، آسمان کی طرف دیکھے. وائی، آگے جی، وائی ڈو یو لاف ان سچ اے پوزیشن، تم اس قسم کی حالت میں کیوں مسکرا رہے ہو. دا کنگ آسٹ، بادشاہ نے پوچھا. اب وہ آگے سے جواب دیتا ہے جی. اے سن لکس ٹو دا افیکشن، ایک بیٹا جو ہے متلاشی ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، لک کرتا ہے، دیکھتا ہے، طلبگار ہوتا ہے محبت کا،
افیکشن محبت کا, لائکنگ کا, لو کا, آف ہز پیرنٹس اپنے والدین کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے. سیڈ دا بوائے, لڑکے نے کہا. اف دے فیل, اگر وہ ناکام ہو جائیں محبت دینے میں, دے آر ایکسپیکٹڈ, ان سے توقع کی جاتی ہے, یعنی والدین سے توقع کی جاتی ہے, ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, لائکلی ہے ان سے, اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے ان سے والدین سے, ٹو برنگ دا کیس, کہ وہ کیس کو لے جائیں بیفور دا قاضی, قاضی کے سامنے, جج کے سامنے, قاضی کے سامنے کیس کو لے جائیں, ٹو سیک جسٹس, تاکہ انصاف کی تلاش, انصاف کو تلاش کرنے کے لیے, انصاف حاصل کرنے کے لیے, سیک کا مطلب تلاش کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے. بٹ دا پیرنٹ ان دا پریزنٹ کیس, لیکن موجودہ واقعے میں, موجودہ کیس میں, موجودہ واقعہ میں, دا پیرنٹس ہیو ایگریڈ, جو والدین ہیں وہ راضی ہو گئے ہیں, ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ, میرا خون بہانے میں راضی ہو گئے ہیں, فار دا ٹریش, کوڑا کرکٹ کی خاطر, یعنی دولت کو اس نے کوڑا کرکٹ کہا ہے, ویسٹ کہا ہے, گاربیج کہا ہے دولت کو, ربش کہا ہے, آف دس ورلڈ, اس دنیا کے کوڑا کرکٹ کی خاطر, یعنی اس دنیا کی جو دولت ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے, اس کی خاطر میرے والدین میرا خون بہانے پر راضی ہو گئے ہیں. دا قاضی ہیز ایشوڈ آ ڈگری, اور قاضی نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے. ایشو کا مطلب جاری کر دیا, ڈگری کا مطلب حکم نامہ, آرڈرز, پروکلیمیشن, ورڈکٹ, یہ جاری کر دیا ہے. ٹو کل می, کہ مجھے مار دیا جائے, قاضی نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اب لاسٹ سلائیڈ ہے, اسے ختم کرتے ہیں. دا کنگ تھنکس, بادشاہ یہ سوچتا ہے, ہی ول ریکور, کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, بادشاہ یہ سوچتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, امپروو کر جائے گا, مینڈ کر جائے گا, ریگین کر لے گا ہز ہیلتھ, اپنی صحت کو, اونلی تھرو سلینگ می, مجھے ذبح کر کے, سلینگ کا مطلب ذبح کرنا, آئی سی, مجھے نظر نہیں آتی, نو ادر ریفیوج, کوئی اور پناہ, مجھے کوئی اور پناہ, ریفیوج کہتے ہیں پناہ کو, شیلٹر کو, پروٹیکشن کو, اسائلم کو, مجھے کوئی اور پناہ نظر نہیں آتی, بسائڈس اللہ آلمائٹی, سوائے اللہ تعالیٰ کے مجھے اور کوئی پناہ نظر نہیں آتی. ٹو ہوم شال آئی کمپلین, میں کس سے شکایت کروں, کمپلین کا مطلب شکایت کرنا, پروٹیسٹ کرنا, آبجیکٹ کرنا, اگینسٹ یور بروٹیلٹی, تمہارے ظلم کی. ٹھیک ہے نا, بادشاہ کو لڑکا کہہ رہا ہے میں تمہارے ظلم کی شکایت کس سے کروں, بروٹیلٹی کہتے ہیں ظلم, وائلنس کو, کرولٹی کو. اف آئی ایم ٹو سیک جسٹس فرام یور ہینڈس, اگر مجھے تمہارے ہاتھوں سے انصاف ملنا ہے تو میں تمہارے ظلم کی شکایت کس سے کروں. دا کنگ فیلٹ ڈسٹربڈ, بادشاہ پریشان ہو گیا. اینڈ آن ہیئرنگ دیز ورڈس, اور یہ الفاظ سن کر, ہی کوڈ ناٹ کنٹرول ہز ٹیئرس, وہ اپنے آنسو نہ روک سکا, ٹیئرس آنسو, کنٹرول کرنا, روک سکنا. اینڈ سیڈ, اور اس نے کہا, اٹ از بیٹر فار می, میرے لیے بہتر ہے, ٹو ڈائی, کہ میں مر جاؤں, دین ٹو شیڈ, بجائے اس کے کہ میں بہاؤں, دا بلڈ آف این انوسینٹ بوائے, ایک معصوم یا بے گناہ لڑکے کا خون. ہی کسڈ دا ہیڈ, اس نے چوما, کس کیا, چوما اس کے سر کو, لڑکے کے سر کو. اینڈ آئیز, اور آنکھوں کو, آف دا بوائے, لڑکے کی. اینڈ پریزنٹڈ, اور اسے نوازا, پریزنٹ کا مطلب نوازا, آفر کیا اسے, بسٹو کیا, ہم ود اے لاٹ آف ویلتھ, بہت زیادہ دولت کے ساتھ اسے نواز دیا. اٹ از سیڈ, یہ کہا جاتا ہے, دیٹ دا کنگ آلسو ریکورڈ, کہ بادشاہ بھی ٹھیک ہو گیا, ریکور ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, گاٹ ویل ہو گیا, امپرووڈ ہو گیا, ود ان اے ویک, ایک ہی ہفتے میں. بادشاہ نے ایک اچھا کام کیا, اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانی کر دی. ٹھیک ہے نا, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. جی اسٹوڈنٹس, یہ تو تھا آج آپ کا پورا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا, اور آپ میرے ساتھ جڑ کے رہے تو بیٹا اچھا چیپٹر تھا, اس میں بہت نصیحتیں ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, ان کی باتیں دل پر اثر کرنے والی ہیں, تو آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے, اور ٹھیک ہے نا, اور اپنی تیاری بھی, اس کو پڑھ بھی لینا ہے, اچھی طرح سے تیار بھی کر لینا, سب سے زیادہ اہم چیپٹر ہے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آپ اپنا اگلا لیکچر جوائن کر سکتے ہیں. جزاک اللہ, فی امان اللہ.